واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق عزیز ماں اور بہنوں، آج ہماری زندگیوں میں جب کبھی نعمت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں نعمتوں کا تصور بہت محدود، بہت چھوٹا اور بہت مختصر سا ہو گیا ہے۔ عام طور سے نعمت صرف کھانے پینے اور پہننے کی فراوانی اور بہترین قسم کے کھانے اور بہترین قسم کے کپڑوں کو نعمت سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو اس کو سب سے بڑا شخص سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، اور اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو چاہے وہ نعمتوں کے اعتبار سے کتنا بھی زیادہ مالدار ہو لیکن اس کو نعمت والا تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر نعمتوں کا تصور محدود ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باتیں میں نے ذکر کی، کھانا پینا پہننا، سفر کرنے کے لیے آرام دہ سواری، رہنے کے لیے شاندار مکان، یہ ساری اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں، لیکن ساری نعمتیں یہ نہیں ہیں۔ حقیقی نعمتیں قرآن کریم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے، اصل نعمت نمازوں کی توفیق کا مل جانا، اصل نعمت دل کے اندر اللہ کا خوف کا ہونا، اصل نعمت دل میں اللہ کی محبت ہونا، اصل نعمت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دل کے اندر محبت ہونا، اصل نعمت اللہ کے حقوق کا ادا کرنا، اصل نعمت بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، یہ ساری کی ساری میں نے چند مختصر سے جملے بولے، چند مختصر سے نعمتوں کا تذکرہ کیا، حقیقی نعمتیں یہ ہیں۔ تو اس لیے آج ہم صرف انہی نعمتوں کا تذکرہ نہ کر کے ان نعمتوں کی طرف جو توجہ مبذول کرائی گئی ہے، تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مجھے آج تذکرتاً اس کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کوئی غلطی کرے، یعنی کوئی گناہ کرے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کو عمر کے کسی بھی حصے میں اس بات کا احساس ہو جائے، حقیقی احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی میں نے ویسی زندگی نہیں گزاری، اور گناہ کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے میں نے بہت غلط کیا۔ اب ہم دنیاوی زندگی میں دیکھیں کہ ایک انسان کبھی کبھی ایک غلطی کرتا ہے 50 سال کی عمر میں، اور 50 سال سے پہلے تک اس کا دوسرے بندے سے بالکل معاملہ ٹھیک چل رہا تھا اور بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن 50 سال کے بعد 51ویں سال میں اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ ایک غلطی کی وجہ سے پچھلے 50 سال کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، ملنا جلنا بند ہو جاتا ہے، شکلیں دیکھنی ختم ہو جاتی ہیں، مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے ایک غلطی کی بنیاد پر۔ اور ادھر اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ 50 سال تک زندگی گناہوں میں گزار دی، 51ویں سال میں ایک مرتبہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ دے، اے میرے اللہ میں دل سے شرمندہ ہوں، جو کچھ کیا اس پر نادم ہوں، آئندہ میں اپنی زندگی بدلنے کا بھرپور مکمل یقین کے ساتھ ارادہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آپ کو منانے کی، آپ کی مان کر چلنے کی میں نے مکمل نیت کر لی ہے، اور میں آج کے بعد اپنی زندگی بدل دوں گا۔ انسان کے لیے اللہ نے اس والے عمل کو 50 سال کی غلطیاں ختم کرنے کا جو عمل ہے، حالانکہ اصولی اعتبار سے اگر کوئی انسان 50 سال تک کسی کام کو بگاڑے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کم سے کم 50 سال تو درکار ہوں گے، لیکن اللہ کا نظام، اللہ کی رحمت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کتنا آسان فرمایا۔ دیگر مذاہب کے اندر اگر اپنے پاپوں کا پراشچت کرنا ہو، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہو، تو ایسی عجیب و غریب شرائط ہیں کہ وہاں جانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا کہ نہ غسل کی ضرورت، نہ وضو کی ضرورت، نہ مسجد کی ضرورت،
کہیں پر بھی ہو انسان، بازاروں کے اندر ہو، اگر کوئی دیہات کا رہنے والا ہے وہ جنگل کے اندر کام کر رہا ہو، اگر کوئی گاڑی چلانے والا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہو، اگر کوئی سبزی بیچنے والا ہے وہ سبزی بیچ رہا ہو، بازاروں میں ٹھیلے پر کھڑا ہوا ہو، اگر کوئی مسجد کے اندر کلام پاک پڑھانے والا ہے تو وہ مسجد کے اندر موجود ہو، اگر کوئی دکان چلانے والا ہے وہ دکان پر اپنا سودا بیچ رہا ہو، کوئی بھی بندہ کسی بھی حال میں ادھر اس کے دل میں خیال آیا، ادھر اس نے اپنے مالک سے اپنا تعلق جوڑ کر چند جملے زبان سے ادا بھی نہیں کیے، اپنے دل کے اندر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لی، خدا کی قسم رب العالمین اس کو اسی وقت معاف فرما دے۔ اللہ کا معاملہ کتنا عجیب و غریب ہے، کتنا شاندار اللہ کا نظام ہے، اللہ کا پیار کتنا پیارا ہے، خدا کی قسم وہ رب العالمین کتنا پیارا رب ہے، کتنا پیارا رب ہے۔ ہم اس کے پیار کو اللہ کرے ہم سمجھیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیار اور اس کی محبت اور اس کی بندوں کے لیے جو ہمدردی اور شفقت ہے اس کو کوئی بیان کرنے والا بیان بھی نہیں کر سکتا، سمجھنے والے سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس لیے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کو دیکھیں اور اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کے معاملات کو دیکھیں تو شاید ہمارے دلوں کے اندر کچھ ندامت اور شرمندگی پیدا ہو جائے، اور شاید ان باتوں کے سننے کے بعد ہمیں خیال ہو کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہم جا کدھر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ منزل مثال کے طور پر سیدھے ہاتھ کی طرف ہے تو ہم جا ہی الٹے ہاتھ کی طرف رہے، منزل پر پہنچیں گے کیسے؟